السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنگل کا محافظ۔ آج جو ہمارے ساتھ جنگل کے محافظ موجود ہے وہ میرے بہت ہی پیارے انکل پرویز شاہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ کون کون سے ڈپارٹمنٹس میں فائز رہے؟ ابتدائی تعلیم تو بیٹا میں نے اپنی سیالکوٹ سے شروع کی، جہاں پہ میرے والد صاحب رینجرز میں تعینات تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی دوسری اور تیسری کلاس لیا سے، جو ہمارا آبائی علاقہ تھا، وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد والد صاحب کی تعیناتی ڈیزرٹ رینجرز بھاولپور میں ہو گئی، تو میں 5ویں کلاس سے پھر میں نے LLB تک بھاولپور میں ہی تعلیم حاصل کی۔ صحیح، زبردست۔ تو آپ بہت زیادہ شجرکاری سے لگاؤ رکھنے والے انسان ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر یاد ہو تو کہ آپ کو شجرکاری سے کب سے شوق ہے؟ میں جب بھاولپور میں ہم آئے تو بنیادی طور پہ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے۔ میرے والد صاحب کو سرکاری کالونی میں ایک گھر رہائش کے لیے ملا تھا۔ وہاں پہ پہلے بھی کافی پودے لگے ہوئے تھے، مگر میرے گھر کے ارد گرد کافی جگہ خالی تھی، تو ساتھ ہی ہمارے ایک نرسری تھی، تو بس وہ شوق ہوا، پودے اچھے لگتے تھے دیکھنے میں، تو وہاں سے پودے لا کر پھر اپنے کچھ گھر میں لگائے، کچھ ارد گرد لگائے، چھوٹا سا ایک لان تھا اس میں لگائے۔ بس وہاں سے پھر یہ شوق دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ صحیح، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا آپ کا شوق ہے۔ تو کیا آپ کو یاد ہے کہ پہلا پودا آپ نے کب لگایا تھا؟ پہلا پودا میں 5ویں کلاس میں تھا، میں نے وہاں پہ ایک انار کا پھلدار پودا لگایا تھا اور ایک شیشم کا درخت لگایا تھا۔ صحیح، ماشاء اللہ، بہت ہی عرصے سے آپ شجرکاری پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ پودا آپ کا کون سا ہے؟ پودے تو ماشاءاللہ سبھی اچھے ہیں، کسی ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ سبھی جیسے جیسے جس علاقے کا جو پودا ہوتا ہے وہیں پہ اس کی جو ہے وہ اپنے جو نشو نما ہے وہ ہوتی ہے۔ صحیح، تو میں زیادہ شوقین ہوں، کیونکہ میں بھاولپور ٹریننگ اسٹیڈیم میں کرکٹ گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ہمارے بھی ٹورنامنٹس ہوتے تھے، تو وہاں پہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے ارد گرد امل تاش کے درخت بہت تھے، جن کو زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں، صحیح، بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ بس وہیں سے میرے دل میں یہ ہوا کہ بھئی امل تاش کا جو درخت ہے وہ گرمیوں میں جب باقی پودے پھول نہیں دے رہے ہوتے، یہ درخت پھول نہیں دے رہے ہوتے، امل تاش کا درخت جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں جب دنیا پور میں تعینات تھا، وہاں پہ میں نے کافی کوئی 150 کے قریب درخت لگوائے تھے، جن میں امل تاش اور بکین جو ہے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ پھلدار درخت جیسے انار، امرود، بیری، آم اور پیپل کا بھی درخت لگوایا تھا، جو کہ دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتوں کو آپس میں ملنے سے ایک ساز کی آواز پیدا ہوتی ہے، جو دل کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، بہت زبردست۔ تو آپ ماشاءاللہ سے کافی سارے محکموں میں آپ رہے ہیں، 60 سال آپ نے نوکری پوری کی ہے۔ تو آپ کے خیال میں حکومت کو شجرکاری کو کامیاب بنانے کے لیے، جنگلوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا پبلک کو شعور ہونا چاہیے۔ جب تک جنگلوں کی پودوں کے حفاظت کا پبلک میں شعور پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک درخت کی نشو و نما صحیح طریقے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی تعیناتی کے دوران میں جہاں بھی رہا، کوشش کی جہاں بھی کہ پودے لگائے جائیں، ان میں سے کافی تعداد کے پودے جو تھے وہ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے پانی نہ دینا یا وہاں سے اس کو روند کے چلے جانا، اس کی وجہ سے نشو و نما نہ پا سکے، جن کی دلی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قومی نقصان ہے۔ اچھا، آپ نے کافی لوگوں کو سزائیں بھی دی، کافی آپ نے کارروائیاں بھی کی۔ کیا جنگل کو نقصان پہنچانے والے کو کبھی کوئی سزا دی یا درخت کو نقصان دینے والے کو؟ جب میں دنیا پور میں میجسٹریٹ تعینات تھا تو جو لوگ جنگل کا نقصان کرتے تھے ان کے پھر وہ قلمدرہ جات ہوتے ہیں، محکمہ جنگلات والے بنا کے میرے پاس بھیجتے تھے،
تو میں پھر نقصان کے مطابق جو جنگلات والے بتاتے تھے اس کے مطابق پھر میں ان سے نقصان پورا کرواتا تھا اور ان کو جرمانے وغیرہ بھی کرتا تھا. اچھا انکل، یہ بتائیے گا کہ روزانہ آپ پودوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ میں صبح نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں. جو میں نے اپنے گھر کے باہر ابھی نیا گھر بنایا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی، گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بہاولپور میں. اور آپ بھی یہیں رہتے ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ کنزرویٹر فارسٹ ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد تو دیکھا ہے کہ بھئی پودے جو ہیں ان کی افادیت کافی ہے. اور بس صبح اٹھ کے ان کو پانی دیتا ہوں، جو سوکھے پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکالتا ہوں اور درخت دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب سے بڑی میری ہابی ہے. صحیح، زبردست. یہ بتائیے گا محکمہ جنگلات میں سب سے بہترین آپ کے دوست کون سے ہیں؟ محکمہ جنگلات سے میرا اتنا زیادہ تعلق تو نہیں رہا، لیکن جب میں یہاں بہاولپور میں کمشنر صاحب کے دفتر میں تعینات تھا اور ان کے جو کیمپ آفس ہوتا ہے اس میں میری تعیناتی تھی، وہاں پہ تقریباً میٹنگ میں تمام افسر آتے تھے. تو اس میں ایک چودھری غنی ہوتے تھے پرانے اپنے کنزرویٹر فارسٹ، کافی میں نے ان کو اچھا آدمی پایا. ایسے ہی میں نے ایک میاں افضل صاحب تھے لودھرا میرے ساتھ ڈی ایف او، بہت محنتی. ہر وقت میں صبح جب جاتا تھا عدالت تو وہ مجھ سے پہلے درختوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پھر عدالت شروع کرنے سے پہلے وزٹ کرتا تھا اور کافی خوشی ہوتی تھی پودے دیکھ کے. اور سارا دن طبیعت جو ہے اس سے وہ ٹھیک رہتی ہے. صحیح. آپ کو ماشاءاللہ سے پودوں سے کافی زیادہ لگاؤ ہے، کیا یہ شوق آپ کے بچوں میں بھی گیا؟ جی، میرا بیٹا جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ بالکل چھوٹا تھا تو جو میرے پاس ایک سرکاری گھر تھا اس میں کافی میرا خیال میں کوئی 32-34 اقسام کے میں نے پھول لگائے ہوئے تھے گملوں میں، بہت خوبصورت. اور پھر وہاں پہ ایک موسمی کا درخت بھی تھا اور بھی مالٹے کا درخت بھی تھا. تو یہ بس اس میں کرسی ڈال کے بیٹھا رہتا تھا سارا دن، وہیں کھیلتا تھا پودوں میں. وہیں سے اس کو پھر یہ شوق ہو گیا اور اس کو ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑھ کر اس کا شوق ہے. اینگلوں میں ملازم ہے ڈیر کی میں، جب بھی آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور کافی میری مدد کرتا ہے پھول لگانے میں کہ والد جو ہیں ان کو خوشی ملے، خوش ہوں اور ان کی مصروفیت رہے. بالکل زبردست. تو یہ بتائیے گا کہ اپنا پودوں کے ساتھ کیسا تعلق سمجھتے ہیں آپ؟ پودوں کے ساتھ تو پھر آدمی بہت خوش رہتا ہے، بلکہ آپ اگر شعوری طور پر بھی پودوں کو دیکھیں، جب آپ پانی ان کو دے رہے ہیں اور ان کے اوپر پانی کا فوار ڈال رہے ہیں تو جس پودے پہ پانی پڑتا ہے اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. ساتھ والے پودوں کے مقابلے میں وہ زیادہ لہرا ہوتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پودے باتیں کرتے ہیں. پودوں کے ساتھ اگر آپ درختوں کے ساتھ باتیں کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو پانی نہیں ملا، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے تو پودا کچھ مایوس سا ہوتا ہے. لیکن آپ جب ان پہ پانی ڈالتے ہیں، ان کو پراپر پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خوشی سے لہرا رہا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کی عمر اچھی ہے، 65 سال کے قریب کے آپ ہیں. تو آپ نے پاکستان کے مختلف حالات آپ نے دیکھے، تو کیا کبھی آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی محسوس کیا؟ میری عمر ماشاءاللہ بیٹا اس وقت 65 سال نہیں بلکہ میں 68 سال مکمل کر چکا ہوں ماشاءاللہ. اور 69ویں سال میں داخل ہو گیا ہوں. صحیح. تو کافی میں نے دور دیکھے ہیں. یوں خاں کا دور میں نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد کافی دور دیکھے. اور بہاولپور میں 62-63 میں جب میرے والد صاحب یہاں پہ آئے تھے اس وقت یہاں پہ بہاولپور میں بارشوں کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن 1973 میں بہاولپور میں بہت شدید بارشیں ہوئی تھی. غالباً یہ مجھے یاد پڑتا ہے 7 یا 8 اگست کو، جس سے بہاولپور میں کافی بلڈنگز کا نقصان ہوا تھا. کیونکہ یہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ چھتوں سے پانی کے نکاس کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے کیونکہ بارش ہی نہیں ہوئی تھی یہاں پہ بھی. تو مجھے یاد ہے کہ بہاولپور ریلوے اسٹیشن بھی ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور بھی کافی نقصان ہوا تھا. ایسے ہی
ہمارا ضلع رحمیار خان میں میں نے دیکھا وہاں پہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. خانپور میں خاص طور پر کہ میں جب سرکاری امور کے سلسلے میں خانپور جایا کرتا تھا تو وہاں پہ دیکھا کہ ریسٹ ہاؤس کا جو روشن دان تھا اس میں سے پانی گزرا فلڈ کا. اس کے بعد سے بہاولپور میں کافی موسمیاتی تبدیلی جو ہے رونما ہوئی ہے. اب ماشاءاللہ گرمی میں بارش ہوتی ہے, سردی میں بھی بارش ہوتی ہے, اور بہاولپور میں اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ درخت لگ چکے ہیں, جس سے آپ کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی آ گئی ہے. اسکولوں میں بہت زیادہ خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں, کالج میں لگے ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں لگے ہوئے ہیں. تو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے, ماحول بہتر ہو گیا ہے, آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں, تو شہر بھی خوبصورت لگتا ہے. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں غیر قانونی طریقے سے درختوں کی کٹائی کرنے والوں کی کیسی سزا ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے. درخت بہت مشکل سے, انسان کے بچے سے بھی پالنا مشکل ہے. بہت مشکل سے درخت جو ہے وہ تناور بنتا ہے. جب اس کو کوئی غیر قانونی طریقے سے کاٹ رہا ہو سخت تکلیف ہوتی ہے. مگر معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہمسایہ گزرنے والا یا دوسرا پوچھے بھئی آپ کیوں کاٹ رہے ہیں. اگر کوئی اس کی معقول وجہ نہیں ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے تو اس کے خلاف اس آدمی کو بھی کمپلینٹ کرنی چاہیے کہ جا کے وہ کمپلینٹ کرے پراپر فورم پہ, اور اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بیٹا آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا. باقی جہاں تک یہ ہے, ہر پاکستانی کو درخت لگانا بہت اچھی بات ہے. ملک کے لیے فائدہ ہے, اس کے اپنے لیے فائدہ ہے کہ جب وہ دیکھے گا اس کو, اس کے گھر کے نزدیک لگا ہوا, اس کو آکسیجن ملے گی, ماحول صاف ستھرا رہے گا, کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا, اور ملکی سطح پر بھی اس کو بہت فائدہ ہے, ماحول میں بھی بہت فائدہ ہے, فرق پڑتا ہے آپ کے. اور پھر خاص طور پہ بہاولپور جو صحرائی علاقہ ہے, یہاں پہ تو درخت جو ہیں وہ بالکل ہی ایک زندگی دینے والی چیز ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.